نا کم از کم. یہ جو رویے ہیں یہ بہت غیر جمہوری ہیں اور بہت ہی غلط ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی، نفرت والی لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انتخاب ہار جیت ہوتی ہے، ہر پارٹی ایفرٹس کرتی ہے. آپ ہم پہ تنقید کریں، ہم آپ پہ تنقید کریں، لیکن ذمہ دار سیاسی جماعتیں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتی کہ ان کے رویے سے، ان کے بیانات سے، ان کے عمل سے صوبے میں، ملک میں، شہر میں کوئی منافرت پھیلے، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں. یہاں پر عجیب عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے، اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے، جس میں نفرت ہو، جس میں منافرت ہو، جس میں لسانیت ہو، جس میں تقسیم ہو، وہ لوگ حافظ نعیم الرحمن کے اس رویے سے نالاں ہیں. ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں، تمہارے اپنے لوگ، وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا. کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں، دعوت کری، ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، موجود ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرام میں حافظ نعیم الرحمن صاحب آتے ہیں، ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے لوگوں سے ملے، آئمہ شے کرتے ہیں، آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو، کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے. بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63 اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں میئر بن گئے. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں، اس نے حمایت کر دی، اتنا ہو گیا، چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے، اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا جو پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤ تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا، وہ میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کہہ رہا ہے نہیں، عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں، مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ. یہ مذاق ہے بہت بڑا. انتخابی عمل ہے، آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش، میں اس میں کوئی دوسرا، ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے بھی کیے، میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، منع کر دیا مجھے. میں نے کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی جو ان کی خاصیات ہے جماعت اسلامی، انہوں نے بیان کیا، میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ، آپ وہ پھر بیپ لگا دیں گے اس پہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں. تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. بھائی جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، ووٹ دے نہ دیں ان کی مرضی، ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو، جب یہ الیکشن ہو رہا ہو، تو ہمیں این آئی سی وی ٹی کی ٹیم کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے.
سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں ہم. صحیح بات ہے, کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمارے 155 ہیں, آپ کے 130 ہیں. تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات, میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں, کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکنگ نہیں لگی ہوئی ہے بھائی. یہاں تو ہم جیت گئے کچھ 86 سیٹیں چیئرمینس کی, اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہ جیتی ہیں. جماعت تو بالکل دفن ہے, کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے. تو کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کوئی دور جو بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہو. دو ان کے اوپر مہربانی ہوتی ہیں, ایم کیو ایم کا بائیکاٹ, فوجی عامر. اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے. تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا, دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا معیار نکل کے آتا ہے. لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے دوسرا ہو نہیں رہا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے معیار آنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہے کہ نشانیاں آپ دیکھیں تو ان کا معیار آنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ ایم ایم اے کو, جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا, انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی, ایم این اے کی بھی جیتی اور ایم پی ایس کی بھی جیتی. اس کے بعد 2008, 2013, 2018, 15 کے بلدیاتی الیکشن, پھر یہ بلدیاتی الیکشن, بلکہ اس کو چھوڑ دیں اس میں تو آگے بلدیاتی الیکشن, پھر ضمنی الیکشن, کینٹونمنٹ کے الیکشن, جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیں. پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے, اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے. اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے میں 20 سال 2002 سے لیں پھر 2022 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے. اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے ہیں کہیں سے. یار حیران ہونا چاہیے تمہیں, شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے. کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے. ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا. پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی ہے, پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور بجا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے, بھائی لے لینا, عدالت میں تم ہو. صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. انہوں نے 6 یو سیز کا بڑا شور مچایا. 6 یو سیز کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی. اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے, اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 یو سیز کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے, ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے, اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے. پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں ہے, کرا دیں آپ. الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی. اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھئی ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائے. انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ, بولے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائے. مقصد کیا تھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتوا دو. 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. ریکاؤنٹنگ ہو گئی, ہم جیت گئے. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے, اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی, ایک طرح سے وہ کیس ہی جیت گئے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ایک آ گیا, اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمن رحمان صاحب نے ٹویٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے سرخرو کیا. میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے, وکیلوں سے پوچھ لو. انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا, اس پہ شکریہ دیا, اللہ کا شکر ادا کیا ہم جیت گئے. اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی. پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی. انہوں نے خود ہی اپیل میں چلے گئے. اللہ کا شکر ہے اپیل بھی ہار گئے. الیکشن کمیشن سے ہارے,
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے آ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی سے آ رہے ہیں, اپیل بھی نہیں فارغ ہو گئی, اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے, اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے, پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں. جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے, جو تمہاری منطق کو نہ مانے, وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے. اب سپریم کورٹ رہے گا, اب جائیں سپریم کورٹ بھی. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اعتراض ہے, ہمارے کئی کیسز ہیں, ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز, ہم تو یہ واویلا شور مچا رہے ہیں. تو یہ بلا جواز انہیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا انشاءاللہ تعالی, ہمارے چیئرمین آئیں گے. کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے, اس کو مزید تیز کریں گے. اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے, انہیں خدشہ ہے, انہیں ڈر ہے, انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد, پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بھی بن کر سامنے آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پورے انتخابی عمل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بنیں گے میئر, ہم قبول کریں گے. اگر ہمارا میئر بن جاتا ہے تو آپ بھی قبول کیجئے. ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو ان 63 لوگوں کو لانے کی. بھائی ہمارا کام نہیں ہے. اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں, آپ لوگوں کے پاس نمبر ہوں گے سب کے. بھائی میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمینز کے نمبر آپ کے پاس ہوں گے, ان کے 63 لوگ ہیں, آپ ان سے رابطے میں ہوں گے, آپ فون کریں ان کو, ان سے بات کریں نا. حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے نمبر تو آپ برائے میں ان کو بھجوا دیں, یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں. بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو, جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا, منت کرو, تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے. عمران خان نے اعلان کر دیا ہے, لیکن ایک بات بتاؤں, عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکہ ملے گا. کچھ اور چکر چلاؤ. عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے, یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے. تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے تو حافظ کو بھی. سعید بھائی یہ بتا دیں, ایک تو کل حافظ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم وہ سپریم کورٹ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی یہ حالانکہ سندھ اسمبلی میں قانون کی حمایت کی تھی کہ کوئی بھی غیر منتخب شخص جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے, اور 6 مہینے کے اندر اس کو کہیں جب منتخب کروا لیں. اب اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, کیا ہے کوئی عدلیہ سے کوئی کچھ لوگوں سے کوئی فکسنگ ہے, کیا ہے, یا کہیں وہ پی ٹی آئی والی جو سمپیتھی ہے یا ان کے جو سپورٹر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو ان کی حمایت لینے کے چکر میں تو نہیں ہے, کوئی معاملہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں, ایک تو عدالت میں جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے, ان کا حق ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی میں کہتا ہوں اگر بندیال کے پاس جائیں گے تو شاید کوئی ان کا بھلا ہو جائے, باقی قانون کے مطابق تو ان کے کیس میں کوئی دم نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی دلچسپ بات ہے, یہ دیکھیں, ایک تو آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا ان الیکٹڈ, یہ ان الیکٹڈ نہیں ہوتا. دیکھیں 2001 میں اور 2005 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو نعمت اللہ خان صاحب, طارق حسن صاحب, نسرین جلیل صاحبہ, مصطفیٰ کمال صاحب, کوئی بھی سٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا. اس وقت قانون میں گنجائش تھی, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, وہ الیکشن جیتے اور ناظم اور نائب اعظم کراچی کے بنے. اس وقت جو یہ قانون ہے اس میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں, انہوں نے تمام جماعتوں سے رائے لی کہ یہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا ترامیم ہونی چاہیے. اکثر جماعتوں نے بشمول جماعت اسلامی کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے الیکشن لڑنے کا حق ہے یہ لوگوں کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا ہے ریٹن میں موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں ریٹن میں جو پہلے لکھ کے بھیجے اس میں موجود ہے, منٹ تو لگے. پھر اس کے بعد جب یہ ترمیم نہیں ہو سکی اور یہ قانون بن گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر وہ بنے گا جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا. ہم گئے تھے کسی ایک مجھے تاریخ اور مہینہ یاد نہیں ہے, ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. انہوں نے خود کہا کہ یہ ترمیم آپ کریں اور یہ اس کے اندر رکھیں کہ باہر سے بھی الیکشن لڑنے کا کسی کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا, مجھے کہا, میرے سامنے کہا. اچھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب یہ
ترمیم آئی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو ان کے ایک واحد آدھے رکن ہے، اس لیے آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایم ایم اے کا حصہ بھی ہے، رشید صاحب، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ٹائمنگ اس کی غلط ہے، لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے. جماعت اسلامیہ ایم ایم اے نے اس کی سپورٹ کی، پی ٹی آئی نے سپورٹ کی، جی ڈی اے نے سپورٹ کی، ٹی ایل پی نے سپورٹ کی. تو یہ جو ترمیم تھی یہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی اسمبلی سے، اکثریت سے نہیں ہوئی ہے، اتفاق رائے سے پاس ہوئی. اچھا پھر اور اس میں ایک چیز اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ، دیکھیں اس کے اندر ایک پروویژن ہے جو شاید جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو 2001 میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ جی کوئی الیکشن تو لڑے گا لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کونسل کا رکن منتخب ہونا ہے. اگر مرزا وہاب میئر بنتے ہیں تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن بننا ہے. سلمان مراد جو اس وقت ایک ٹاؤن کے ممبر تو ہیں لیکن کے ایم سی کے ممبر نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 کو ڈپٹی میئر منتخب ہوں گے تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کے ایم سی کا رکن منتخب ہونا ہے اور یہ ہوں گے. تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی شخص لڑنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ان الیکٹڈ والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. یہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں چونکہ یہ ووٹ لے کر منتخب ہوں گے، یہ خود سے تو نہیں آ جائیں گے نا سی ایم نے نوٹیفکیشن نکالا اور یہ میئر بن گئے اور ڈپٹی میئر بن گئے. یہ ووٹ لیں گے، منتخب ہوں گے اور منتخب ہونے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پائیں گے. ایک ایک کر کے ایک منٹ جی جی کل آپ نے کہا کہ کراچی پر قبضہ بالکل قبول نہیں کریں گے، تو آپ کہاں کے وڈیرے کہاں سے آئے کہ روہتک آپ کا صحیح صاحب اسی میں ایڈ کر لیجیے کہ جماعت اسلامی اپنا سلوگن اسلام پر رکھی ہے، یہ بھی وضاحت کر دیجیے کیا اسلام میں کوئی وڈیرا ہونا جرم ہے یا اس طرح کا وڈیرا ہونا یعنی کہ وہ اسلام مخالف یا مذہب دشمن ہے؟ تو اس حوالے سے بھی وضاحت کر دیجیے کہ آپ مذہب دشمن بھی ہیں، کیا آپ کی خرابیاں ہیں؟ کل وزیرا صاحب نے وڈیرے کی عام الفاظ میں جو مطلب ہے اردو زبان میں وہ آپ تمام دوستوں کو بیان کر دی، شاید نعیم الرحمان صاحب کو نہیں پتہ تھا. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نفرت کی سیاست نے، تفریق کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی. یہ شہر ہر قوم، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے شخص کو اپناتا ہے. یہ سب کا شہر ہے، اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. اور یہ جو بار بار تفریق کی سیاست کی گئی ہے، تعصب کی سیاست کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس تعصب کی سیاست کو، تفریق کی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں، ان کے نمائندوں کی شکل میں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج بھی بلاول صاحب، سعید صاحب، میں ہو گئے، جتنے بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ ابھی اگلے کچھ دنوں میں جو سائیکلون کا چیلنج ہے اس کو کیسے نمٹنا ہے، بارشیں آئیں گی اس کے چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے، لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. ہم یہ تفریق کی سیاست نہیں کرنا چاہیں گے. اور میں بتانا چاہوں گا آج سے چند ماہ پہلے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ آپ این ای ڈی یونیورسٹی جائیے اور این ڈی یونیورسٹی جا کے کاغذات نکلوائیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے، کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انجینئر، کہتے ہیں انجینئر ہیں، وہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کے غیر مقامی ہیں. ذرا چیک کیجئے کہ پیدائش کراچی شہر کی ہے یا نہیں ان کی. میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں، سلمان عبداللہ مراد کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہے کراچی کی. لیکن اس وقت بھی چونکہ ہماری سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس ایشو کو میں نے نہیں اٹھایا. اور مجھے کل جو انہوں نے شارع قائدین کو بلاک کر کے یہ جو مقامی غیر مقامی تعصب کی سیاست کرنے کی کوشش کی نا، اس لیے مجبوراً میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اس شہر میں پلا بڑھا ہوں، اس شہر کے اسکول، کالجز میں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے. سلمان عبداللہ مراد صاحب کا بھی یہی ہے، سعید غنی صاحب کا بھی یہی ہے. یہ کون ہوتے ہیں تعصب کا کارڈ کھیلنے والے؟ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں. پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، یکجا کرنا چاہتی ہے، یک زبان ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے. تو خدا را یہ تعصب کی ہم سب نفی کرتے ہیں. ہماری سیاسی جماعت، سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی نفی کرتی ہے. اور انشاءاللہ اگلے 4 سالوں میں اور اس کے بعد مزید 4 سالوں میں اور بہت سارے اور 4 سالوں میں ہم اپنے کردار سے ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے. اور اکراس دا بورڈ جو شہر کے اندر خدمت ہوگی، کام ہوگا، ان لوگوں کے سب کے منہ بند ہو جائیں گے. میں ایک چیز، صرف ایک چیز، یہ جو ابھی انہوں نے ایک اور بھی چیز پوچھی، دیکھیں
آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ وڈیرے لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، جماعت اسلامی بظاہر تو یہ انتخابی عمل کا حصہ بھی رہتی ہے، الیکشن لڑتے بھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے جو بنیادی ان کا جو مقصد ہے یا جو ان کا انٹرنل ڈسکشن ہوتا ہے جس فورم پہ، یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ ایک فرد ایک ووٹ کا جو کانسیپٹ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کا کانسیپٹ پتہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیا یہ جاہلیت ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا بھی ایک ووٹ اور ایک جاہل آدمی مزدور آدمی جو سڑک ہوتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ. یہ اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو مجبوری میں سسٹم کا حصہ ہے. یہ ڈینائی کرے میری اس بات کو، یہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ اس قسم کی باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ قبضہ نہیں کریں گے. یار بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کبھی اگر کوئی اس پہ کام کرنے کا موقع ملے، پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، جتنے لوگ، آپ سب کا ڈیٹا نکالیے. آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس شہر سے منتخب ہوتا ہوا ملے گا. ہر آدمی، جس طرح کہتا نہیں پاکستان، کراچی منی پاکستان ہے، پیپلز پارٹی گلدستہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو لوگ اس وقت منتخب ہو کر آئے کے ایم سی کے اندر، اس میں بھی ہر زبان بولنے والا آپ کو آدمی ملے گا. دیکھیے جماعت اسلامی کا بھی نکال کر دیکھ لیجئے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ بات گزرا کہ ٹھیک ہے کہ یار ہمیں کیا کون رہا ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، مجھ سے پرانا کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں 8 9 12 پشتیں ہو گئی ہوں گی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آبا اجداد آئے کہاں سے تھے. پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے کراچی سے باہر دادا کی ہماری. اور یہ وہ کبھی کبھی نا وہ سمجھتے ہیں میں چڑھتا نہیں ہوں بھائی، میں خاص کلی ہوں. یہ لوگوں کو بتا دیں سعید ولی خاص کلی، اور کبھی کہتے ہیں خاص کلی سسٹم. بھائی اگر خاص کلی سسٹم نے تمہیں تکلیف دی ہے تو بسم اللہ، یہ سسٹم اور تمہیں تکلیف دے گا. دونوں سے سوال ہے. ایک سے اچھا پھر ٹھیک ہے. کل حافظ نعیم اور سراج احمد کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، چندہ چور جماعت اسلامی. اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے؟ نہیں پہلے میں بولتا پھر. یار یہ بات اچھا آپ نے یاد کرائی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ الخدمت کے بھی سربراہ ہیں یہاں کے. یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ الخدمت کے، الخدمت ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے بہت سارے جو اچھے کام تھے اس کی میں نے برملا تعریف کی ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی کیے، کئی جگہوں پر بھی کیے، کئی انہوں نے اچھے کام بھی کیے. لیکن اگر اس فلاحی ادارے کو جو چلتا کس پہ، زکوٰۃ پہ، خیرات پہ، فطرے پہ، اور لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا اور ہماری آخرت سنور جائے گی. لیکن اگر یہ پیسہ حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتوانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو، یہ پیسہ جماعت اسلامی کو شہر میں الیکشن جتوانے پہ خرچ ہو رہا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے، ان کا آڈٹ کرنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کو جواب دینا چاہیے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی پہ خاص طور پہ جن جماعتوں نے الیکشن پر خرچہ کیا ہے، جماعت اسلامی نے ان سے شاید 10 گنا یا 100 گنا زیادہ خرچ کیا ہوگا. اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے ان کا، اربوں روپے کا. یہ جواب دیں کہ الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی خرچ ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے الخدمت کے نام پر راشن تقسیم کیے، ان سے شناختی کارڈ لیے. انہوں نے جو اسکول چلاتے ہیں یہ مختلف، جہاں بچے جو پڑھتے ہیں مختلف غریب لوگوں کے، ان کی فیملیز کو بلا کے پابند کیا کہ تم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو گے. اور اس قسم کی بے شمار. یار ہم تو جب تم گند کرو گے تو ہم سچ بولیں گے. بھائی چپ رہو، اپنی سیاست کرو، لیکن بلا جواز ایلیگیشنز لگاؤ گے تو یہ حقائق ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈینائی کریں یا یہ ثبوت دیں، بتائیں کہ الخدمت کا پیسہ نہیں تھا تو کہاں سے پیسہ آیا تھا ان کے پاس. میں بھی ایک بات ایڈ کر لوں. دیکھیں ابھی سب کی جائیدادیں پیپر سب داخل ہو گئے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں سعید غنی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم حکومت میں تمام الزامات لگتے ہیں، ہمارے بل بورڈ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ لوگ
हुकूमत के आसपास भी नहीं है, इनका कोई और, कहते भी हैं मिडिल क्लास के हैं लोग। ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी ब्रांडिंग कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो खर्चे कैसे उठाए उन्होंने। और मैं आज तमाम आप दोस्तों को कहना चाहूँगा, मेरे एसेट्स की डिटेल निकालिए, मैंने जो टैक्स पे किया उसकी डिटेल निकाली और हाफिज नईम रहमान साहब की निकाली। पूरे शहर में मेरा एक बिलबोर्ड नजर नहीं आएगा आपको, ये शहर के हर खंबे पे नजर आ रहे हैं आपको, हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे नजर आ रहे हैं आपको, अपनी तशहीर कर रहे हैं, कभी साइड पोज में, कभी फ्रंट पोज में, कभी इस पोज में। थोड़े दिनों के बाद ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तो ये सवाल खुदारा ये सवाल उठना चाहिए कि भाई बताइए ये पैसे कहां से आ रहे हैं। हम तो वो बिलबोर्ड नहीं लगा सकते। 15 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं शहर का, 4.5 साल मुशीर रहा हूं, थोड़ी बहुत पावर हमारे पास भी है। ये मुआवने खुसूसी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे, पीछे जान मोहम्मद बलोच साहब बैठे, डीएमसी मलीर के चेयरमैन थे। हमारे आपको बिलबोर्ड नजर नहीं आएंगे, इन लोगों के आपको नजर आते हैं। ये है कब्जा ग्रुप जो कराची के खंभों पे कब्जा कर रहे हैं, कराची के ब्रिजेस पे कब्जा कर रहे हैं, और पार्कों वार्कों पे भी माजी में यही किरदार इन लोगों का रहा है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चाइना कटिंग भी खत्म होगी और जो सियासी चाइना कटिंग उन्होंने करने की कोशिश की है उसको भी खत्म अच्छा कर सही साहब, सवाल ये है कि आपके साथ कुछ और इत्तेहादी भी हैं, जैसे आपने कहा ना कि पीटीआई के लोगों से आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक फॉर्म भरा गया है डिप्टी मेयर के लिए, तो नून लीग से आपकी क्या बातचीत हुई है? जो आपके इत्तेहादी हैं वो वोट आपको मिलेंगे? देखिए, पीएमएलएन ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया था, हमारी जानिब से नहीं आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। ये खुद अभी इन्होंने दिया था। तो अगर किसी के नॉमिनेशन फाइल हुए हैं तो मेरा ख्याल है वो मसला हल हो जाएगा, और पीएमएलएन भी और जेयूआई भी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मुर्जा वहाब और सलमान मुराद को वोट करेंगे। और 15 तारीख को, मैं अभी से बता रहा हूँ, हम रात को जश्न मनाएंगे कराची के शहरियों के साथ, पार्टी के मुंतखब लोगों के साथ, और मेयर और डिप्टी मेयर के साथ। अगर ये सैलाब का चक्कर नहीं हुआ तो सीवी पे करेंगे। जी, थैंक यू। सिंध के वजीर मेहनत